مطابق اور وہ عمل جو شریعت کے مطابق. اور شریعت کے مطابق صحیح قول کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس شریعت کا علم ہو. تو اس لیے علماء نے اس آیت کی گہرائی میں گھس کے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ صدیق وہ علماء مراد ہیں اس سے کہ جو باعمل علماء ہوں, ان کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو. تو یہ دوسرا مقام انبیاء کے بعد سب سے بڑا کس کا ہے؟ علماء کا. وہ علماء جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, جن کے دل میں حب مال اور حب جاہ نہیں ہے. حب جاہ کا مطلب لوگوں میں شہرت کے بھوکے. بعض عالم بن جاتے ہیں لیکن شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں, ان کے مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ چینج. بعض عالم بن جاتے ہیں لیکن پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں, پیسوں کی خاطر مسئلے کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ چینج. یہ دو چیزیں اس عالم کو متاثر نہ کریں. تو وہ علماء انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ پہ بول لو یار, ان علماء کا ہے. اور آپ بڑے آرام سے اسکالر, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, تو عالم ہت کو تو مولوی کہا جاتا ہے بھائی, سبھی کو لپیٹ رہے ہو آپ. اور پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ان علماء کو برا کہہ کے کوئی پروفیسر غامدی صاحب سے پوچھ رہا ہے, کسی نے ڈاکٹروں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے مسائل میں. کل وہ ایک صاحب نے عدالتی خلا سے متعلق کلپ بھیجا ایک وکیل صاحب کا کہ عدالتی خلا شرعاً معتبر ہے. وکیل صاحب نے قرآن و سنت کے دلائل دیے ہوئے تھے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, مجھے اس وکیل کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ عالم, بولو, اس نے پاکستانی لا تفصیل سے پڑھا ہے, شرعی لا اس نے تفصیل سے نہیں پڑھا. آیتیں تو وہ بھی کوٹ کر رہا تھا آیتیں. میں نے کہا یہ جو آیت کوٹ کر رہا ہے اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. تو ساری دلیل ان وکیل صاحب کے اس پہ کہ وہ جو پاکستان چونکہ اسلامی ریاست ہے, اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا, لہذا جب کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ خلا معتبر ہے تو پھر کورٹ کو یہ حق ہے اور وہ اسلام کو ٹوپی ڈرامہ گھما گے نا. اگر اس عدالتی خلا کو معتبر مان لیں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم اور نکاح میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی جب چاہے دونوں میں سے کوئی ایک بریک اپ کر لے, اور عدالتی خلا میں بھی جب چاہے بیوی جا کے طلاق لے لے, تو یہ دونوں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے رہ رہے ہیں. کوئی فرق بچا؟ بولو نا, کچھ بھی نہیں. تو نکاح اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایک ہی چیز بن گئے پھر تو میں نے ان سے کہا کہ کیوں میں اس میں اپنا سر ضائع کروں یار. تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ انگلش بھی جانتے ہیں, ان کی تحقیق انگلش میں ہے, انگلش میں جو مرضی پھینک دو, پبلک کہتی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انگلش میں آپ جو مرضی بول دیں, لوگ کیا کہتے ہیں؟ بندہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا. وہ بھائی پڑھا لکھا اس لحاظ سے ہے کہ اس کو انگلش آتی ہے, اچھی بات ہے, تو اس سے انگلش سیکھ لو آپ. جس کو انگلش نہیں آتی اس سے آپ انگلش, مجھ سے نہیں سیکھو آپ انگلش. لیکن پڑھا کیا ہے اس نے؟ اگر اس نے اسلام کو پڑھا ہے, اسلام کو پڑھنے کا مطلب ہسٹری آف اسلام نہیں ہے. قرآن سب سے پہلے اس نے عربی سیکھی ہے کہ نہیں سیکھی ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے اسلامی علوم کس زبان میں ہیں؟ عربی میں ہیں. آج کے بڑے بڑے اسکالرز آپ مجھے ان کے سامنے بٹھا دیں, اللہ کی قسم بہت سارے اسکالر عربی کی ایک عبارت پڑھ نہیں سکتے, ترجمہ کر نہیں سکتے جب تک کوئی رٹا رٹائے ترجمہ ان کو بتائے نہیں. اور وہ تحقیقات پیش کر رہے ہیں مسائل کی جو ترجمہ نہیں کر سکتے. تو بتاؤ یہ قرب قیامت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء, اللہ علم کو علماء کے سینوں سے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے پاس علم ختم ہو جائے, ولکن يقبض بقبض العلماء, علماء کو اٹھانا شروع کرے گا اللہ تعالیٰ. علماء آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ, جب علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, اتخذ الناس جہالا رؤوسا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. جاہل سے مراد یہاں پر دنیاوی علوم سے جاہل نہیں ہے بلکہ دینی علوم سے جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. کوئی ڈاکٹر فتوے دے رہا ہوگا, کوئی انجینئر فتوے دے رہا ہوگا, کوئی سائنسدان بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی جناب مکینک بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی ہسٹری کا ماہر بیٹھ کے فتوے دے رہا ہوگا, کوئی انگلش کا ماہر بیٹھ کے, انگلش میں اس نے چونکہ ایم اے کیا ہوا ہے, ڈبل ایم اے, انگلش بہت اچھی آتی ہے, لہذا وہ لوگوں کو فتوے دے رہا ہوگا, مسائل بتا رہا ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ یہ حدیث کے الفاظ ہیں. لوگ جاہلوں کو, جاہل سے مراد کیا ہے؟ دین کے علم میں فارغ ہوں گے, وہ ان کو اپنا سردار بنائیں گے.
پھر کیا ہوگا؟ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، دین کا علم ان کے پاس نہیں ہوگا لیکن وہ لوگوں کو فتویٰ دیں گے. فَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو ریسرچ پیپر میرے بھائی یا ریسرچ نام پہ ہی گمراہ کریں گے وہ، کیونکہ لوگوں میں اس ریسرچ کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی. ایسے تھوڑی لوگ ان کی بات پہ یقین، لوگ کہیں گے دلیل سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوگی، وہ لفاظی ہوگی. تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ فالو کس کو کرنا ہے؟ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے فالو کس کو کرنا ہے؟ ڈاکٹروں کو فالو کرنا ہے، علماء کو. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء ختم ہوں گے جس کا وبال آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو فالو کرنا شروع کریں گے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے علم کے معاملے میں آپ کو ڈاکٹروں کی اتباع سے منع کر رہے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا؟ کس کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ علماء کو. پھر میں بتا دوں 2 نمبر بھی ہیں علماء میں، تو وہ تو ڈاکٹروں میں بھی حکیموں میں بھی ہیں. تو آپ نے اگر 2 نمبر ملا ہے تو 1 نمبر کی تلاش کرو میرے بھائی. تو ایک وجہ تو میں نے بتائی کہ کچھ لوگ مولاناؤں کا گیٹ اپ بنا کے آتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھر مولاناؤں سے بدگمان ہوتے ہیں. کچھ لوگ واقعی 2 نمبر مولویوں سے ان کا واسطہ پڑا ہوتا ہے، اور واقعی علماء میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں. تم وہ اپنے علم کو غلط ڈاکٹر بھی تو کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک نسخہ اس میڈیکل کا لکھ دیا کیونکہ ان کے ماموں کی دکان ہے، ڈاکٹر لیتے ہیں دوا لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں یہ والے میڈیکل سے. پوری کائنات میں تلاش کر لو وہ دوا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی، یہی والے میڈیکل، کیونکہ ان کے ماموں ہیں، یہ کمیشن باندھا ہوا ہے ان سے. تو یہ 1 نمبر ہی ہے 2 نمبر ہی ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ 2 نمبر ہی ہے بھائی. لیکن سارے ڈاکٹر ہم نے نہیں دیکھا کہ ایسا کرتے ہو بھائی. اچھے ڈاکٹر بھی ہیں. اگر آپ کو نہیں جی سارے 2 نمبر ہیں تو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ میں بہت سے ڈاکٹروں سے ملا ہوں، ہمیں تو بہت سے 1 نمبر بھی ملے ہیں. وہ اپنا پیسہ خرچ کر کے مریض کی خدمت کر رہے ہیں.